نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ یا مختلف جو عبادات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہ قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور جو کہ عبادات کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے ہاں ریاکاری ہوگی اور ریاکاری کے نتیجے میں ان کی وہ ساری باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی تشریح چاہتے ہیں۔ جس صاحب ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو داہنے ہاتھ میں جن کو نام اعمال ملے گا تو پھر ان کو جو ہے کامیاب اشخاص کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ایک تو سورۃ الحاقہ کے اندر شمال کا لفظ ہے اور سورۃ الانشقاق کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جن کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے نام اعمال یا پھر بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو پھر یہ ناکام ہونے والے ہیں۔ یہ بات جو ہے موصوف اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ اور دوسری بات سے بھائی آپ نے خود جو ہے واضح کر دیا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو نیک اعمال کر کے یہ اطمینان لے کر جائیں گے کہ بے شک ان کو نجات ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن ان کے اندر چونکہ اخلاص نہیں تھا اور دنیا میں لوگوں کے پاس شہرت پانے کے لیے انہوں نے جو کچھ نیکیاں کی ہوں گی، اسی لیے جو ہے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں چاہتے تھے وہ مقصد تمہارا پورا ہو چکا۔ جیسے آپ نے صاحب بھائی جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس جواب کی دلیل بھی وہی ہے جس میں پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک تو ہوگا قارئ القرآن، حافظ القرآن، جو کہ قرآن پڑھتا، پڑھاتا، سناتا، لیکن وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ لوگوں کے پاس جو ہے شہرت کے لیے تم نے کیا، مقصد پورا ہوا، میرے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہی۔ اسی طرح جو سخی ہوگا، جو دنیا میں مال خرچ کیا ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے، تیری راہ میں، تیرے دین کے لیے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ خرچ تو کیا بے شک، لیکن میری یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں شہرت کے لیے۔ اسی طرح کوئی بندہ شہید ہوا ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم نے شہادت تو پائی لیکن صرف لوگوں میں دنیا میں شہید کہلانے کے لیے۔ اس طرح سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں یہ 3 قسم کے افراد ڈالے جائیں گے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی اعمال کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں، اور سے بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر بھی دیتا ہے، نیک نامی بھی دیتا ہے، چاہے لوگ نیک نامی کو پسند کرے نہ کریں، اپنے دل میں وہ ارادہ لائے نہ لائیں، لیکن خود بخود نیک نامی ہو جاتی ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، جس میں خلوص ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے نیک اعمال انجام دے تاکہ اس کا صحیح معاوضہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حاصل ہو۔